جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں آپ کا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں ہوں آپ کا میزبان ایڈوکیٹ چوہدری رحمان سعید۔ آج میں آپ کے سامنے ایویڈنس کی ایک شکل، سرکمسٹنشل ایویڈنس، اس کو ایلوبوریٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ دیر از ٹو کائنڈ آف ایویڈنس۔ ایک تو ڈائریکٹ ایویڈنس ہے، جس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی کیپٹل جرم کرتے ہوئے کسی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میننگ دیر بائی کو قتل ہوا، 3 4 5 لوگوں نے اس کو دیکھ لیا، تو اس قتل کو ہم سرکمسٹنشل ایویڈنس نہیں کہیں گے، اس ایویڈنس کو وہ ڈائریکٹ ایویڈنس کنسیڈر ہوگا۔ اب آ جاتا ہے کہ قتل ہوتا ہے، وہ ان نون بندے کسی نے قتل کر دیا۔ اب حالات و واقعات ہمارے پاس کسی کی طرف کڑی بنا رہے ہیں کہ اس بندے نے بھی ہو سکتا ہے کہ اس بندے نے قتل کیا ہو، میننگ دیر بائی سرکمسٹنشل ایویڈنس اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں۔ تو اس حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہوگا؟ آج میں ایک بک پڑھ رہا تھا، سر الفرڈ ولز، انہوں نے جو اپنی بک لکھی ہے این ایسے آف دا پرنسپل آف سرکمسٹنشل ایویڈنس، اس کا پیج 173 to 190 آف دا ففتھ امریکن فرام دا فورتھ لنڈن ایڈیشن پبلش ان 1872، 1872 میں ہوا۔ تو انہوں نے سر الفرڈ ولز نے سرکمسٹنشل ایویڈنس کو مکمل طور پہ ایلوبریٹ کر دیا۔ انہوں نے اس کے 5 پیرامیٹرز بنائے ہیں کہ کوئی بھی کسی بھی کیس میں، خاص طور پہ کیپٹل پنشمنٹ کے کیس میں جو ہینیس کرائم ہے، مرڈر کیس میں، اگر ڈائریکٹ ایویڈنس نہیں ہے تو اور سرکمسٹنشل ایویڈنس ہے، حالات اور واقعات پر مبنی کوئی ثبوت، شہادت ہے، تو اس کو کون سے 5 پیرامیٹرز پر پرکھا جائے گا تاکہ یہ جانچا جا سکے کہ اس سرکمسٹنشل ایویڈنس کی بنیاد پر اکیوز کو کیپٹل پنشمنٹ دی جا سکتی ہے۔ مجھے پتہ ہے یہ بورنگ اور خشک سا سبجیکٹ ہے، لیکن میں معذرت چاہتا ہوں، میں آج یہ جو میں نے ابھی پڑھا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اور اس کے بعد سپریم کورٹ کی ایک سائٹیشن بھی، جس میں انہوں نے سرکمسٹنشل ایویڈنس پہ ایک ڈیٹیل سے ایلوبوریٹ کیا ہے، اور وہ رپورٹر ججمنٹ ہے، میننگ دیر بائی باؤنڈ ہے آرٹیکل 204 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت ہائی کورٹ اور لوئر کورٹس باؤنڈ ہیں اس رپورٹڈ ججمنٹس کو ماننے کے لیے۔ اب آ جاتے ہیں سر الفرڈ ولز کے جو 5 پیرامیٹرز ہیں سرکمسٹنشل ایویڈنس کو جانچنے کے، وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، the facts alleged as the basis of any legal inference must be clearly proved and undoubtedly connected with the factum probandum. Rule number 2, the burden of proof is always on the party who asserts the existence of any fact which infers legal accountability. Number 3, in all cases, whether of direct or circumstantial evidence, the best evidence must be adduced which the nature of the case admits. رول نمبر 3 میں سر الفرڈ ولز فرماتے ہیں کہ جو بیسٹ ایویڈنس ہے وہ ڈائریکٹ ایویڈنس ہی گنا جائے گا۔ رول نمبر 4 میں وہ لکھتے ہیں ان آرڈر ٹو جسٹیفائی دا انفیرنس آف گلٹ the inculpatory facts must be incompatible with the innocence of the accused and incapable of the explanation upon any reasonable hypothesis that than that of his guilt. اور رول نمبر 5 ان کا ہے if there be any reasonable doubt of the guilt of the accused he is entitled as of right to be acquitted. meaning thereby اگر چھوٹا سا مائنر سا بھی کوئی ایسا حالات و واقعات سامنے آتے ہیں جس سے یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بندے نے، اکیوز نے جو بیہائنڈ دا بار ہے، جس کا ٹرائل کنڈکٹ ہو رہا ہے، اس نے جرم نہیں کیا، یہ کنسائڈر پرزیوم گمان کیا جائے گا کہ اس نے نہیں کیا، اور اس کو ایکویٹل جو ہے وہ میٹر آف دا رائٹ ہے، میٹر آف دا گریس نہیں۔ اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک لینڈ مارک سائٹیشن ہے، نوید اصغر اینڈ 2 ادر ورسز دا اسٹیٹ، PLD 2021 سپریم کورٹ پیج 600، جس میں سپریم کورٹ نے سرکمسٹنشل ایویڈنس کو ایلوبوریٹ کیا ہے ڈیٹیل کے ساتھ۔ میں آپ کے سامنے وہ اس کا جو ہے کرکس وہ پیش کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ سرکمسٹنشل ایویڈنس پہ یہ بیسٹ سائٹیشن ہے سپریم کورٹ کی، اور اس ویڈیو کے اینڈ پہ میں اسکرین شاٹ بھی سینڈ کر دوں گا سو دیٹ کہ دیکھنے والے اس کو محفوظ کر سکیں۔ اور اگر ان کے پاس کیپٹل پنشمنٹ کا کوئی کیس آتا ہے جس میں سرکمسٹنشل ایویڈنس کی بنیاد پہ پروسیکیوشن سزا کی مانگ کرتی ہے، سزا کی ڈیمانڈ کرتی ہے،
تو وہ ایز اے ڈیفینس کونسل اپنا یہ پلی لے کر اپنے ایکیوز کو ایکوٹ کروا سکیں۔ جی، جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سپریم کورٹ نے اپنے نوید اصغر اینڈ 2 ادرز ورسز دا اسٹیٹ PLD 2021 پیج 600 میں سرکمسٹنشل ایویڈنس پہ جو ڈیٹیل سائٹیشن دی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سپریم کورٹ نے ہیلڈ کیا ہے کہ ملزم کو سزا سنانے کے لیے حالاتی شواہد کی کفایت کے سوال سے نبٹنے کے لیے طے شدہ نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر حقائق اور حالات سے ثابت ہو جائے تو ملزم کی بے گناہی سے مطابقت رکھنے والا کوئی مفروضہ تجویز نہیں کیا جا سکتا۔ مقدمہ ایسے نتیجے پر ملزم کی سزا کے لیے موزوں ہے، تاہم اگر اس طرح کے حقائق اور حالات کو اپیل کنندہ کی بے گناہی سے ہم آہنگ کسی معقول مفروضے کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے تو کیس کو ناکافی شواہد میں سے ایک سمجھا جائے گا، جس کے نتیجے میں ملزم کا ایکویٹل یقینی ہے۔ سرکمسٹنشل ایویڈنس یا واقعاتی ثبوت قتل کے مقدمے میں ایک اچھی طرح سے بنی ہوئی زنجیر کی مانند ہونا چاہیے، جس کا ایک سرا مقتول کی لاش اور دوسرا ملزم کی گردن کو چھوتا ہے۔ یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ سپریم کورٹ کی جتنی بھی سائٹیشن آتی ہیں سرکمسٹنشل ایویڈنس پہ، ان میں یہ جو رول ہے اس کو لازمی اپلائی کیا جاتا ہے کہ چین ایک کمپلیٹ ہونی چاہیے، اس چین کا ایک سرا مقتول اور دوسرا سرا ڈیڈ باڈی کی گردن تک ہو۔ اس طرح سرکمسٹنشل ایویڈنس کو اپلائی کیا ہے سپریم کورٹ نے۔ سپریم کورٹ فرماتی ہے حالات کی زنجیر میں کوئی ربط نہیں ٹوٹنا چاہیے اور حالات ایسے ہونے چاہیے کہ ملزم کے جرم کے علاوہ کسی معقول مفروضے پر وضاحت نہ کی جا سکے۔ ایسے حقائق اور حالات کا سلسلہ مکمل کرنا ہوگا کہ ملزم کا جرم معقول شک سے بالاتر ہو اور اس کے بے گناہ ہونے کی استدعا کو اس کے خلاف ثبوت کے وزن سے مطابقت نہ ہو۔ زنجیر سے غائب ہونے والا کوئی بھی لنک پوری زنجیر کو توڑ دیتا ہے۔ سپریم کورٹ فرماتی ہے کہ اینی مسل لنک آف دیٹ چین پوری زنجیر کو بریک کر دے گا، توڑ دے گا۔ اس صورت میں سزا کو محفوظ طریقے سے ریکارڈ نہیں کیا جا سکتا۔ اور آگے سپریم کورٹ فرماتی ہے اسپیشلی ان کیپٹل پنشمنٹ کے جو کیسز ہیں، میننگ دیر بائی سزائے موت کے جو کیسز ہیں، ان میں سرکمسٹنشل ایویڈنس میں اگر کوئی چین ٹوٹی ہوئی ہے تو اس کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا کہ وہ ایویڈنس ریلائبل ایویڈنس ہے۔ آگے سپریم کورٹ فرماتی ہے لہٰذا اگر حالاتی ثبوت مذکورہ معیار اور معیار کے نہیں پائے جاتے تو سزا کے لیے اس پر انحصار کرنا انتہائی غیر محفوظ ہوگا، بلکہ ایسے شواہد پر بھروسہ نہ کرنا ایک بہتر اور محفوظ طریقہ ہوگا۔ سپریم کورٹ کی اس سائٹیشن اور سر البرٹ ولسٹ کے جو 5 پیرامیٹرز ہیں سرکمسٹنشل ایویڈنس کو دے کے، اگر ان دونوں کو ملا کے پڑھا جائے تو ایک چیز بالکل کلیئر ہوتی ہے کہ ڈائریکٹ ایویڈنس ہر حال میں سرکمسٹنشل ایویڈنس سے بہتر گنا جائے گا، شمار کیا جائے گا۔ ہاں، اگر سرکمسٹنشل ایویڈنس بھی اس ایک چین کی مانند ہو اور ایک چین وہ جو ملزم ہے اس کی گردن اور وہ چین کا دوسرا سرا مقتول کی ڈیڈ باڈی تک جاتا ہو، تو پھر اس صورتحال میں ملزم کو سزا سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ میرے خیال میں سرکمسٹنشل ایویڈنس جو ایک کمپلیکیٹڈ ایشو تھا، اس کو لے کے آج تشنگی ہو جائے گی، لیکن اگر پھر بھی آپ کے مائنڈ میں کوئی سوال آتا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں اس کا بھی آپ کو ایلوبریٹ طریقے سے جواب دوں گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا، جلدی دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔